بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات کے ساتھ۔ ایک طرف مفاہمت کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اچھے پیغام بھجوائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو اور ان کے رہنماؤں کو، ان کی فیملی ممبرز کو، اور دوسری جانب ایک سازشی قسم کا کھیل بھی کھیلا جا رہا ہے، اور سازشی قسم کے کھیل سے واقف ہیں عمران خان صاحب اور ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کے جو قابل اعتماد رہنما ہیں، ان سب کو علم ہے۔ اس لیے یہ لڑائی جو ہے وہ چومکھی لڑائی ہے، لڑی جا رہی ہے اور یہ لڑی جاتی رہے گی۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر دو ٹوک انداز میں براہ راست کہہ دیا ہے جو کہنا تھا۔ آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے کیونکہ انہوں نے خبردار کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں، اور اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر وہی ہوگا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ بھی کہا وہ ایک چیز درست ثابت ہوئی، اور اگر اب بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا اور یہ مجھے دھمکیوں شمکیوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو پھر آپ جو بھی کر لیں ہوگا وہی جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارم کریں گے۔ دوسری جانب ایک ملاقات ہوئی ہے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف سے فارم 45 کے اصلی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی۔ اس ملاقات کی پہلے ذرا آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ دونوں طرف سے پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے، کیونکہ اس کو کل بہت اچھالا گیا کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ملاقات کیوں کر لی شہباز شریف صاحب سے، یہ تو ایک کمزوری ہے۔ نہیں جناب، یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ جو میں آپ کو ڈیٹیلز دے رہا ہوں یہ ملاقات بہت ضروری تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے پیسے لینے ہوں اور اس کو تو سوٹ کرتا ہے کہ آپ کٹی کر کے بیٹھ جائیں اور لڑائی کر کے آرام سے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جناب میں آپ کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ بے شک چور ہے، ڈاکو ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ تو فائدہ تو چور اور ڈاکو کو ہوگا اور لٹیرے کو ہوگا کہ آپ اپنا مال جو ہے، آپ کی رقم، آپ کا مال، آپ کا خزانہ اس کے پاس ہے، اور آپ صرف اس لیے کر جائیں کہ وہ چونکہ چور اور ڈاکو ہے تو میں نے اس کے پاس نہیں جانا، تو یہ صحیح نہیں تھا۔ اس لیے بہت اچھی پالیسی اختیار کی ہے علی امین گنڈا پور نے، اور انہوں نے ملاقات بھی کی اور ملاقات کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا اور بڑا کیٹاگوریکلی رکھا اور بڑے زبردست طریقے سے رکھا، کیونکہ یہ وہی علی امین گنڈا پور ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ان کو محسن نقوی اینڈ کمپنی جو ہیں ان کو گرفتار کر کے مختلف صوبوں میں گھما پھرا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی اور ان کے بال منڈے جا رہے تھے، ان کی مونچھیں کاٹی جا رہی تھیں، ان کے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا تھا۔ تو آج ان کو ریسیو کیا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ۔ تو بہرحال وقت بدلتا ہے اور زمانہ بدلتا رہتا ہے جی، اور یہ سب کے لیے ہے اور یہ سب کو سوچنا چاہیے۔ جو طاقت کے نشے میں بدمست ہیں انہیں ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ اس طرح سے معاملات نہیں چلتے۔ بہرحال ملاقات ہو گئی اور علی امین گنڈا پور نے جی واضح طور پہ کہا کہ سیاسی معاملات اپنی جگہ پر برقرار ہیں اور حکومتی معاملات اپنی جگہ پہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے واجبات ہیں خیبر پختونخوا کے 1510 ارب روپیہ، 1510 ارب روپیہ ماضی کے واجبات ہیں جو کہ ہم نے مرکز سے لینے ہیں، وفاقی حکومت سے لینے ہیں، اور دوسرا ہے این ایف سی شیئر 260 ارب روپیہ، وہ ہے این ایف سی ایوارڈ میں 260 ارب۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ 1770 ارب روپیہ بنتا ہے ہمارا، اور ہم غریب صوبہ نہیں ہیں، اور شکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا ایک تگڑا صوبہ ہے اور ہمارے پاس پیسے ہیں، بلکہ ہم نے پیسے لینے ہیں، اور اس لیے ہم پیسے مانگنے آئے تھے اپنے جو قرض دار ہیں، کیونکہ ہم مقروض ہم نہیں ہیں، تو ہم نے جن سے پیسے لینے ان سے پیسے مانگنے آئے تھے، لہٰذا ہم نے اپنی گزارشات جو ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے وفاقی حکومت کو بتا دی ہیں کہ آپ ہمیں پیسے عنایت کریں تاکہ ہم اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ گنڈا پور نے یہ بھی بتایا کہ جی کہ کیونکہ ہم نے ہیلتھ انشورنس شروع کر دی ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہوا ہے کہ ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس، ہیلتھ کارڈ بحال ہو گیا جی، صحت کارڈ جو ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا وہی جو موٹو ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا، اس طرف جا رہے ہیں۔
لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم نے وہ بحال کیے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کے موقع پہ تقریباً 10 لاکھ خاندانوں میں 10,000 روپیہ فی خاندان تقسیم کیا ہے، کرنا ہے اسی رمضان میں، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ریلیف پیکج ہے۔ تو یہ اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس کا جو اعلامیہ ہے جی، اور وہ بھی اس کو ویلکم کیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا وزیر اعظم ہاؤس میں، چاروں صوبے وفاق کی اکائیاں ہیں، چاروں صوبے مل کر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کو صوبہ خیبر پختونخوا کے انتظامی امور پر آگاہ کیا، اور ملک کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ یہ وزیر اعظم نے اناؤنس کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سارے معاملات حل کیے جائیں گے۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ان کی سمجھ نہیں آئی مجھے کہ اسحاق وزارت خارجہ چلائیں جا کے، اور اب یہ مانیٹرنگ میرا خیال چھوڑ دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے، اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کا تو بنتا ہے، وزیر سرحدی امور امیر مقام اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب وزارت خارجہ میں نہیں ہیں، اور خواجہ آصف صاحب وزارت دفاع میں نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں تو اپنے اپنے کاموں پہ ہونا چاہیے تھا، اور ان کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وزارت خارجہ کا کیا کام جی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ملاقات میں؟ وزیر دفاع کا کیا کام ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات میں؟ ہاں البتہ احسن اقبال صاحب بالکل ہونے چاہیے، اور ریاستی سرحدی امور امیر مقام صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے، ان کا بھی چلیں مان لیتے ہیں کہ وہ بھی ہونے چاہیے۔ لیکن یہ ملک کی دفاعی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، خارجہ امور کیسے جا رہے ہیں، تو یہ ہے سچویشن۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ لوگ موجود تھے۔ بہرحال علی امین گنڈا پور نے بتایا کہ جی ہم یہ آئے تھے، اور ملاقات سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا، تو انہوں نے کہا جی میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، اور مجھے عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور اس لیے یہ ایسے سوالات جو ہیں وہ غیر ضروری ہیں۔ ظاہر ہے میں اگر کپتان نے مجھے ایک ڈرائیونگ سیٹ دی ہے تو پھر میں نے اپنے مطابق پارٹی پالیسی کے اکارڈنگلی اور حکومتی امور انتظامی امور بھی آگے لے کے بڑھنے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ہو گیا جی، ایک امپورٹنٹ تھی۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی اڈیالہ جیل۔ عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ کل فرسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے، اور آج جو ہے وہ دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں، اور نوٹس جاری کرتے ہوئے شیر افضل مروت صاحب یہ پٹیشن لے کے گئے ہیں، اور فوری طور پہ ملاقاتوں پر پابندی کا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو تنگ کرنا مقصود ہے، اور وہاں پہ سیکورٹی کے معاملات کھڑے کر کے ان کو دور کسی جیل میں منتقل کرنے کا ان کا ارادہ ہے، کہ دور بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنی پارٹی سے دور ہو جائیں، پارٹی لیڈرشپ سے دور ہو جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج کیا حکم صادر کرتی ہے۔ اس موقع پر کیونکہ آج کل القادر ٹرسٹ کی ہیئرنگ تھی، اور اس میں ان کی دوبارہ کچھ مزید گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں، وہ ہیئرنگ چل رہی ہے، وہ کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس موقع پر جو گفتگو کی ہے اس میں ساری باتیں انہوں نے کہا کہ یہ جو دھمکیوں شمکیوں کا معاملہ ہے یہ بالکل بیکار ہے، اور یہ سلسلہ اس میں کوئی سچ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی ہے، ایجنڈا ہے ان کا، سیاسی بیانیہ ہے کہ جیل اڈیالہ جیل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جھوٹ بولے ہیں، اور جھوٹ بول کے پورے کا پورا نظام جو ہے اس کو جھوٹ پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور الیکشن ڈے پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور لیکن اس مینڈیٹ کو چھین کر قوم کی امیدیں ختم کی گئی ہیں۔ اور اگلی بات جو انہوں نے کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے، عمران خان صاحب نے کہا جی کہ دیکھیں 8 فروری کا انتظار کر رہے تھے عوام، 8 فروری کو عوام نے اپنا حق استعمال کر لیا اور وہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، لیکن اس کے بعد پھر ان کا ووٹ چوری کر لیا گیا، جس کی وجہ سے سخت مایوسی ہے قوم میں، کیونکہ قوم جمہوریت آئین اور قانون کے مطابق اپنا حق مانگ رہی تھی، اور ان کو توقع تھی کہ ہم اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے تو کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی، لیکن پورے کے پورے رزلٹ کو ہی چوری کر لیا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگلی بات انہوں نے کہا نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی کسی قسم کی، اور یہ ملاقاتوں پر پابندی انہوں نے عائد کی ہے، وکلا کو بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو پرامن احتجاج ہے وہ جاری رہے گا، اور اس احتجاج کو ہم نہیں روکیں گے کسی بھی صورت میں۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ان کی پالیسی ہے، اکانومی کی پالیسی، معیشت کی پالیسی،
وہ کامیاب نہیں ہوگی، قرضوں کی معیشت بالکل آگے نہیں بڑھ سکتی، اور انہوں نے مہنگائی کا ایک سیلاب آنا ہے، اور مہنگائی کے سیلاب کے بعد لوگ جو ہیں وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، اور لوگ نکلیں گے سڑکوں پر، اور انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی. ان کا جیسے ماضی میں ساری پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں، اب بھی کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات عمران خان صاحب نے صبح کی کہ انہوں نے کہا جی سری لنکا والا حال، اور ایک جو اہم بات ہے جس بنیاد پہ وہ کر رہے ہیں کہ عوام مایوس ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ عوام بہت زیادہ مایوس ہے. اور ایک طرف تو انہیں 300 روپے کلو پیاز اور 27 روپے کا کیلا مل رہا ہے، اور باقی تمام ضروریات کی زندگی جو ہے، ٹماٹر ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، سبزیاں ہیں، وہ آسمان کو ان کی قیمتیں چھو رہی ہیں، اور یکدم یہ مہنگائی کا طوفان آیا ہے. ابھی امپورٹڈ وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ابھی سنبھالی ہیں، تو یہ سچویشن ہے. آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں پہنچ چکا ہے، اور آئی ایم ایف کے وفد میں انہوں نے 6 ارب سے 8 ارب ڈالر کا پروگرام ان سے لینا ہے، اور اس کے بدلے میں 6 ارب اور 8 ارب ڈالر کا جو پروگرام انہوں نے لینا ہے، اس کے بدلے میں ان کو انٹرسٹ سود تو کرنا ہی ادا ہے، لیکن وہ واپس کرنے ہیں جو بمائے سود کے. اس کے لیے انہوں نے پاکستان میں جو بجلی مہنگی کریں گے، گیس مہنگی کریں گے، پیٹرولیم پرائس مہنگی کریں گے، اور دیگر طوفان جو آئے گا، ادویات مہنگی ہونی ہے 18%. وہ کہتے ہیں جی GST لگا دیں، لگا دیا گیا ہے بلکہ. تو جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس کے بعد یقینی طور پہ ایک طرف یہ سچویشن ہے، دوسری طرف ہو یہ رہا ہے کہ مریم صاحبہ نے کہا جی کہ میں نے عمران خان بننا ہے. اور عمران خان کیسے بننا ہے؟ مجھے ڈیلی ہیلی کاپٹر چاہیے، اور وہ اب ہیلی کاپٹر پہ جو ہیں وہ رائے ونڈ سے گورنر ہاؤس اترا کریں گی، اور وہاں سے پھر بائی روڈ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچیں گی. تو یہ انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ عمران خان صاحب کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالہ جاتے تھے تو وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی وہی کام کرنا ہے. لہٰذا ایک تو یہ کام ہو گیا. دوسرا ایک اور کام ہوا ہے، اور وہ ہے کہ گاڑی ہے لینڈ کروزر ہے یا دوسری گاڑی ہے وزیر اعلیٰ کے زیر استعمال، مرسڈیز ہے، وہ استعمال ہونی ہے. اس کے لیے جی تزئین و آرائش کے لیے 2 کروڑ 73 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اپروو ہو گیا. 2 کروڑ 73 لاکھ، 3.25 کروڑ روپیہ ایک گاڑی کی تزئین و آرائش. کیا کرنا ہے جی؟ ٹائر بدلنے ہیں. ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا، جو رپورٹ چل رہی تھی ٹائم نہیں ابھی، لیکن اس کو بیفور ٹائم، کیونکہ جو پرانے ٹائر ہیں وہ کرتے ہیں جی وہ پرابلم کرتے ہیں، وہ محسن نقوی صاحب نے استعمال کیے ہوئے ہیں. پھر اندر کی جو پوشش تبدیل کرنی ہے گاڑی کی، وہ محسن نقوی والی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ کے جو ہوتے ہیں جی میٹس ہوتے ہیں جن پہ آپ پاؤں رکھتے ہیں گاڑی کے اندر پڑے ہوتے ہیں، وہ تبدیل کرنے ہیں، اور وہ میچنگ ہونے چاہیے. اب یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ ڈیلی میچنگ تبدیل ہوا کرے گی، کیونکہ جیسے باقی ہوں گے لوازمات اسی طریقے اکارڈنگلی، کیونکہ یہ خاص طور پہ چل رہا ہے کہ میچنگ میٹس ہونے چاہیے، میچنگ کوشش ہونی چاہیے. تو 4.25 کروڑ روپیہ جو ایک گاڑی پہ خرچ کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عوام کیا سوچیں گے، عوام نے کیا سوچنا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ عوام جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا والا ماحول بننے جا رہا ہے، تو سری لنکا والا ماحول اس لیے بنتا ہے جب لوگ فرسٹریٹ ہو جائیں کہ ہمارے لیے تو مہنگائی کے طوفان ہیں، اور خود جو ہیں حکمران وہ گلشرے اڑا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ایک گاڑی کی تزئین و آرائش پہ 4.25 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے جناب. تو بہرحال جو ملاقاتوں پر پابندی کا سلسلہ ہے جی، اس پہ آج ہیئرنگ ہوگی دوبارہ، اور اس پہ نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے. فی الوقت اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.